بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان سے کسی بھی ڈرون کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بھارتی فوج سرحدوں پر صورتحال مکمل طور پر پرامن اور کنٹرول میں ہے۔ بھارتی فوج نے خود ہی مودی کے گودی میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ جی ہاں بالکل، پاکستان سے کسی بھی ڈرون کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے کہا گیا کہ سرحدوں پر صورتحال مکمل طور پر پرامن اور کنٹرول میں ہے، جبکہ بھارتی فوج کی جانب سے خود ہی مودی کے گودی میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت کا آغاز آج سے ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات 14 سے 22 مئی تک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ مذاکرات میں آئندہ بجٹ میں آمدن اور اخراجات پر بات چیت کی جائے گی۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدنی اور نان ٹیکس آمدنی پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ آئندہ بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر بھی غور ہوگا۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس ریلیف اقدامات پر بھی خصوصی سیشنز ہوں گے۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس میں ریلیف پر IMF کو منانے کے لیے خصوصی تیاریاں کی گئی ہیں، جبکہ صنعتوں اور تعمیراتی شعبے کے لیے بھی IMF کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ IMF کے ساتھ ترقیاتی بجٹ اور اس کی ترجیحات پر مذاکرات ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ بھارت کو یک طرفہ معطل کیا گیا سندھ طاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ IMF بیل آؤٹ معاہدے کی ادائیگی آج توقع ہے کہ تجارتی مسائل شارٹ آرڈر میں حل ہو جائیں گے۔ محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا ہدف امریکہ سے کپاس، سویابین اور ہائیڈرو کاربن سمیت دیگر درآمدات میں اضافہ ہے۔ پاکستان نے 22 اپریل سے 10 مئی تک کی صورتحال کا مارکہ حق کا نام دے دیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن بنیان مرصوص آپریشن مارکہ حق کا حصہ تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستانی میڈیا آپریشن بنیان مرصوص میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ بھارتی حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی رات سے شروع ہوئے تھے۔ بھارتی حملوں میں بے گناہ شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ پاکستان نے شہریوں کے قتل کا بدلہ لینے اور انصاف فراہم کرنے کا عزم کیا تھا۔ آپریشن بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیوں کے جواب میں کیا گیا۔ بھارت کی 26 فوجی تنصیبات کو پاکستان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ISPR کا مزید یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج اللہ کی رحمت اور غیبی نصرت پر شکر گزار ہے۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ اس کا جواب دیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی۔ وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان بہادر افواج کی ہی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے سر فخر سے بلند کر دیے۔ وزیر اعظم کا 16 مئی بروز جمعے کو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے دن کے طور پر منانے کا بھی فیصلہ۔ مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے شہداء پیکج کا اعلان۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ 80 لاکھ، پاک فوج کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ شہداء کے بچوں کی کفالت کا فرض پورا کریں گے۔ مسلح افواج نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کے DG ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہوا۔ بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے DG-MOs کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کی گئی۔ سیز فائر کے بعد پاک بھارت DG-MOs کا یہ پہلا رابطہ ہے۔ اگلے مرحلے میں دونوں ملکوں کی سفارتی ٹیمز مذاکرات کریں گی۔ سفارتی مذاکرات کسی غیر جانبدار مقام پر ہوں گے۔ پاک بھارت سفارتی مذاکرات کسی خلیجی ملک میں ہونے کا امکان ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی، مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی۔ بھارت کی جانب سے مستقبل میں ایسے ایڈونچر نہ کرنے پر بھی بات کی جائے گی۔ امریکہ کے ثالثی اور دوست ملکوں کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔
खबर यह है कि जोहरी जंग रुकवा दी है। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान के साथ बड़ी तिजारत करते हैं, भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है कि एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी थी। ये ज़रूर कहा था कि भारत की जानिब से न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए ख़तरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालिसी की। मुतअद्दिद मुल्कों की सालिसी के बाद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर बातचीत होनी चाहिए। दहशत गर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल होना भी चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी मजबूत किस्म की इंटरवेंशन की है और ये सीज़ फायर जो है उन्हीं के इंटरवेंशन की वजह से अचीव हुई है। तो वो लोग इसको बैकअप करेंगे। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, चाइना, बरतानिया। जंग का न्यूक्लियराइज होना जो है वो तो सारी दुनिया के लिए थ्रेट हो जाता है ना। तो हम तो किसी स्टेज के ऊपर भी हमने इस किस्म की न्यूक्लियर के मुतल्लिका कोई गुफ्तगू नहीं की, ना कोई थ्रेट दी है। अगर हिंदुस्तान ने वो कोई इनिशिएट किया कोई न्यूक्लियर खुदा न खास्ता तो उसका जवाब फिर उसी तरह दिया जाएगा। वील पे बैक इन द सेम कॉइन्स। और पाकिस्तान कभी भी जो है इब्तदा जो है वो एटमी जंग की कभी भी नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत है। नाज़रीन, तुर्किया ने हालिया पाक भारत कशीदगी में फ़ौजी और सफारती कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके तुर्क सदर का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म बोले कि मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफीर की मुलाकात, फौजी और सफारती कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान से मुकम्मल इजहारी यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का शुक्रिया अदा किया। कहा, अपनी मुस्तकिल हिमायत के जरिए सदर एर्दोआन ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए और शानदार बाब का इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की सतह पर मुश्तरका कमीशन का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। तुर्क सफीर का कहना था कि तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश हैं। सदर एर्दोआन दोनों ममालिक के दरमियान हर शोबे में मजबूत बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH आमद। मरियम नवाज ने भारतीय जारियत से ज़ख्मी फौजी अफसरान और जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को खूब सराहा। रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की CMH आमद। भारतीय जारियत से जख्मी फौजी अफसरों और जवानों से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जख्मी अफसरों और जवानों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन में गाजियों की जुर्रत और बहादुरी को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर आला मरियम नवाज का गाजी अफसरों और जवानों की अयादत के लिए CMH आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के मुश्री राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भारत जब भी हमलावर होगा हमारा जवाब इससे भी सख्त होगा। सीज़ फायर का मुतालबा भारत की जानिब से था। मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। मोदी की बातें उसकी साख को मज़ीद खराब कर रही हैं। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या पाकिस्तान किसी भी स्केल पर जोरी हमला करने वाला था? ये इंटेलिजेंस कौन सी है जिसकी या सोच रहा था आफ्टर वी कंडक्टेड दिस? आई मीन यू नो इट्स इजियर सेड देन डन। अल्लाह माफ करे, वी आर अ वेरी रिस्पांसिबल नेशन, वी बिलीव इन डेटरेंस। मगर मोदी का आज ये कहना स्पेसिफिकली कि नहीं कबूल करेंगे ऐसी कोई ब्लैकमेलिंग, वो झूठ बोल रहा है। वो बहुत इतना बड़ा मुल्क ज़रूर है लेकिन वो मोदी जो है वो बजाते खुद बहुत छोटा आदमी है, बहुत घटिया आदमी है। उसकी सोच ने इंडिया को भी तबाह कर दिया है। कहाँ सेकुलर इमेज था इंडिया का और सारे लोग जो है वहाँ पे आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करते थे, उसे जहन्नम बना दिया है उसने। और वो RSS का झंडा लेके चला हुआ है। तो ये
بڑا جھوٹا اور گھٹیا انسان ہے. اس کی بات کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی توجہ دینی چاہیے. تو اسی طرح سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی نے اپنے خطاب میں پاکستان پر روایتی الزامات کو دہرایا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت خود پر حملے کا فوری جواب دے گا. پانی اور خون ساتھ نہیں بہہ سکتے. تجارت، مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. مودی کا یہ بیان میں نے سنا ہے، اس کی باڈی لینگویج بھی دیکھی ہے. یہ بالکل ایک شکست خوردہ انسان کی گفتگو تھی، باتیں تھیں، اور وہ کوئی ایک بھی سالڈ چیز ایسی نہیں کہہ سکے جو رائے عامہ کو مطمئن کرتی، ان کے اپنے باشندوں کو، ہندوستان کے، بھارت کے باشندوں کو مطمئن کرتی، یا پاکستان کے حوالے سے کوئی نئی چیز ہوتی. یہ جو انہوں نے کہا جی کہ آپریشن سندور جاری رہے گا، تو کیا آپریشن ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ آپریشن اب کہاں گیا ہے. یہ آپریشن انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کیا، اپنے وقت پہ شروع کیا، جارحیت کا ارتکاب کیا، اور اس سب کچھ کے باوجود ان کے پلے کچھ نہیں آیا. جب ہم نے اس کا جواب دیا اپنی دفاعی جو حکمت عملی کے مطابق، دفاع کا جو عالمی حق، اخلاقی حق ہمیں حاصل ہے، ہم نے استعمال کیا، تو بھارت کو معلوم ہوا کہ جنگ کسے کہتے ہیں. انہیں اس چیز کا تصور تک نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھارت نے کوششیں کی. اب آپریشن سندور میں کیا رہ گیا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ بھارت کی سرزمین میں اسی طرح بکھر گیا ہے جس طرح اس کے طیارے بکھر گئے تھے. مودی کے پاکستان پر الزامات پر گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں مودی اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے پاکستان پر اس قسم کے الزامات لگا رہا ہے. ان کی اپنی عوام اب ان سے سوالات کر رہی ہے. وہ آئندہ الیکشنز میں اپنی شکست دیکھ رہے ہیں. اپنی بہت ہی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاسی نیا جو ہے بری طرح ڈگمگا رہی ہے. اس میں چھید ہو چکے ہیں، اور وہ چھید اب ان کے اپنے عوام کر رہی ہے. ان کے جرنلسٹ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں غصے میں، اور ان کے سیاستدان جو خاص طور سے اپوزیشن ہے وہ تو آئی تھنک شوق میں ہیں. آئی تھنک آدھا ہندوستان شوق میں ہے، کیونکہ انہوں نے تو جنگ کو ایک بالی ووڈ فلم بنا کے پیش کیا تھا جیسے وہ پتہ نہیں آدھے ایک گھنٹے میں جیت جائیں گے. اور فرینکلی اس میں ان کو بہت ہی سخت شکست ہوئی ہے. تو شکست کو کور اپ کرنے وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. الیکشن بھی آ رہا ہے تو ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اب کس طرح اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو یہ سمجھائیں گے کہ ہوا کیا.